بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کمیونٹی راؤنڈ اپ with سجاد مدنی۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم نارتھ امریکہ سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیار غیر میں آ کر 7 سمندر پار انہوں نے کس طریقے سے اپنی جگہ بنائی، کس طریقے سے مشکلات کا سامنا کیا اور اس سوسائٹی میں ماشاء اللہ سے کس طرح انہوں نے ترقی حاصل کی، کامیابیاں سمیٹیں اور کس طریقے سے اب وہ اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی میں مصروف عمل ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ پاکستانی امریکنز کی ایک انتہائی جانی پہچانی معروف شخصیت ڈائریکٹر علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جناب چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کا نام بالخصوص کونی آئلینڈ ایونیو نیو یارک میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے پاکستانی امریکنز کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے، بہت سارے خاندانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور اسی طریقے سے پاکستانی کمیونٹی کو گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ رابطہ ان کا مضبوط کرنے کے حوالے سے بہت نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں اور آج ہمارے ساتھ وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ نارتھ امریکہ میں اور خاص طور پر نیو یارک سٹی میں ان کی زندگی کا یہ سفر کیسا رہا اور وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مدنی صاحب، بہت خوشی ہوئی تھینک یو سر، تھینک آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، یو جی یہ ہمارے لیے یقین کریں بہت ہی ایک تعارف کا بھی سلسلہ ہے جی پورے نارتھ امریکہ میں، جی اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے جو بھی ہم خدمات کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے اس پروگرام کے تحت اجاگر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے پچھلے پروگرامز میں ماشاءاللہ جو ہمارے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے جو ڈائریکٹرز تشریف لائے، ان کی کہانی سننے کے بعد ان کو بھی آپ کے بارے میں جاننے کا بڑا اشتیاق ہے کہ آپ پاکستان میں کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے وہاں کا جو آپ کا پس منظر ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ میں جناب میرا ضلع گجرات سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، گجر برادری ہے میری، ماشاءاللہ، زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، ماشاءاللہ، اور ایک چیچیاں جی چھوٹا سا گاؤں ہے صحیح، تھانہ جلال پور جٹا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے میرا تعلق ہے۔ جی تو ابتدائی تعلیم جو ہے پرائمری تک صحیح، وہ جناب ادھر ہی چیچیاں میں ہی، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد میں چھٹی کلاس میں گورنمنٹ زمیندار ہائی اسکول گجرات پیمبر روڈ پہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، وہ بڑا مشہور ہائی ہاں اسکول جی، ہے، وہاں ہاں سے جی، ہاں بڑی بہت بڑی شخصیات نے ہاں تعلیم جی، حاصل کی ہے۔ جی جی، تو ہائی اسکول وہاں سے کیا، اور پھر میں ساتھ ہی ایک کالج ہے گورنمنٹ زمیندار ہے اس کا بھی اچھا، نام ہے ڈگری ماشاءاللہ، کالج گجرات، جی تو پھر وہاں سے میں نے کالج کی جو تعلیم ہے صحیح، ایف اے کیا وہاں سے، ماشاءاللہ، تو ایف اے کرنے کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے صحیح صحیح صحیح۔ شروع ہوا۔ تو چیچی صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ امریکہ پہلی مرتبہ تشریف لائے تو اس وقت ہماری جو کمیونٹی ہے اس کی کیا صورتحال تھی، اس کے کتنے لوگ تھے، اور جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں 500 پاکستانی نوجوان اس میں کام کر رہے ہیں، یا اس شہر کے کنسٹرکشن بزنس پہ پاکستانی کمیونٹی کا ماشاءاللہ سے ایک طریقے سے ہولڈ ہے، یا کونی آئلینڈ ایونیو پر اتنی ہمیں شاپس اور اس طرح بزنسز نظر آتے ہیں جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہولڈ کرتی ہے، تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت اتنی ترقی تو نہیں تھی، صحیح، لوگ زیادہ مزدوری کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا لوگ گیس اسٹیشن اسٹور وغیرہ، جی لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور پیدا ہوا تو لوگ بزنس کی طرف بڑھنے لگے، صحیح، تو پھر یہ کنسٹرکشن میں کافی ہمارے لوگ جو تھے انہوں نے سٹارٹ لیا تھوڑے سے، جی تو کنسٹرکشن میں پھر کافی ترقی کی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ اپنے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے جی جی وہ کام کرتے تھے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اچھا بزنس ہے، اس میں پرافٹ بھی ہے محنت کے ساتھ، جی تو پھر زیادہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ جی باقی یہ جو سٹور وغیرہ ہے
یہ بھی ہمارے چند ایک جو پرانے لوگ ہیں، جی ہم سے بھی پرانے، جی جی انہوں نے یہ سٹور وغیرہ جو ہے گراسری سٹور اور مختلف یہ ہارڈ ویئر سٹور وغیرہ ادھر کونیا لینڈ پہ انہوں نے بنائے. مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں وہ شعور پیدا ہونے لگا صحیح. کہ ہم بھی بزنس کی طرف بڑھیں. صحیح. پھر لوگوں کی فیملیاں آنا شروع ہو گئیں. تو اس وقت تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی جی ماشاء اللہ. پاکستانی جو ہیں، لیکن اس وقت آہستہ آہستہ گرو اپ ہوئے صحیح. سارے بزنس. اچھا ماشاء اللہ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امریکہ آنے کے بعد لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ معاشی حوالے سے مالی حوالے سے وہ کوئی مضبوط پوزیشن اختیار کریں اور اپنے لیے اپنے آئندہ نسلوں کے لیے وہ کچھ کریں، اور یقیناً یہاں بہت زیادہ ماشاء اللہ اس حوالے سے سکسیس اسٹوریز موجود ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے لیے بھی ٹائم نکالا، جی، ان کے لیے بھی آپ نے ایفرٹس کی. تو یہ جذبہ کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ ایکچولی تو یہ جذبہ پاکستان سے ہی، صحیح. کچھ خاندانی چیزیں ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. کالج میں بھی ہم یونین میں اچھا. رہے ہیں، تو ایک دو ہمارے دوست ادھر ہیں. جی ایک تو ابھی فات پا گئے ہیں، وہ کاوش جی ٹی وی والی، یہ وہ ناصر بھی صاحب. ہاں وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے ادھر اچھا کالج میں. ماشاء اللہ. تو یہ جذبہ تو وہاں سے ہی تھا. ٹھیک. تو ادھر آئے تو ادھر پھر وہ جذبہ اور بڑھا، صحیح. اور سوچا کہ یہ امریکہ میں بھی پاکستان کے لیے کام ہونا چاہیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کریں. تو اپنا جو چھوٹا موٹا کام تھا اس وقت تو اتنا نہیں تھا، لیکن میرا اس وقت بھی یہ کوٹلیو روڈ اور کونیا لینڈ پہ اپنا آفس تھا، ماشاء اللہ. منی ٹرانسفر اور انشورنس کا. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ امریکن پالیٹکس میں آنا جانا شروع ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے اس شہر میں آپ نے جو پاکستان ڈے پریڈ ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی لیڈ کیا. ماشاء اللہ اس کا جو اس کی کمیٹی تھی آپ نے اس کو بھی ہیڈ کیا، اور وہ خاص ایک موقع تھا تازہ تازہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا. پاکستانی اور مسلمان عام طور پر بہت زیادہ خوف زدہ تھے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی 2002 میں آپ لوگوں کی جانب سے پاکستان ڈے پریڈ کا اہتمام کیا گیا. وہ کیا منظر تھا، وہ کیا حالات تھے، اور اس پریڈ کے انعقاد میں آپ نے کس انداز سے تیاری کی، کیا مشکلات تھیں، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت خوف و راس تھا صحیح. بہت زیادہ. لوگ چھپے ہوئے تھے، ایف بی آئی وہ جو ہے ریڈ کر رہی تھی. تو سب سے پہلے تو ہم نے لوگوں کو اس خوف سے نکالنے کے لیے ہمارے جو امریکن دوست تھے، میجر اوون جی. اور بھی سینیٹر وغیرہ، سب کو ریکویسٹ کی وہ ہمارے ساتھ ہمارے بازاروں میں آ کر گھومیں. اچھا. انہوں نے لوگوں کو تسلی دی، صحیح. اور تسلی کے علاوہ انہوں نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جو تھے، امیگریشن کے ڈائریکٹر، ان کو ریکویسٹ کی کہ اس طرح نہ کریں، جو بندہ آپ کو وانٹڈ ہے اس کو لیں، کوئی ہمیں اعتراض نہیں. صحیح. لیکن سب لوگوں کو اس طرح ڈرانا دھمکانا یہ اچھا نہیں ہے. تو وہ پریڈ میں آپ پریزیڈنٹ تھے؟ اس پہ میں ادھر آ رہا ہوں. جی. تو پھر 2002 میں وہ سپٹمبر 11 کے بعد پریڈ آ گئی. صحیح. تو ماشاءاللہ اس میں بھی ہمارے جو امریکن الیکٹ آفیشل تھے انہوں نے بڑا تعاون کیا، ماشاءاللہ. اور میں اس کا چیئرمین. اچھا ماشاءاللہ. آپ چیئرمین تھے پاکستان ڈے ڈے پریڈ. پریڈ منہٹن میں جو صحیح. منعقد ہوتی ہے. تو کتنے لوگوں نے شرکت کی تھی؟ تو اس وقت اندازاً جو ہے 10,000 سے زیادہ لوگ اچھا. واہ. جمع ہوئے. اور اس میں آپ یقین کریں کہ جو امریکن پالیٹیشین تھے وہ اتنے تعداد میں آئے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ان کو انتظار کرنا پڑا صحیح. اپنے خطاب کے لیے. صحیح. صحیح. تے انہوں نے آ کے وہاں لوگوں کو حوصلہ جرأت یہ سارا کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ حوصلہ رکھیں. اور پاکستان کا تو کلیدی کردار تھا اس میں. اچھا. ہم ہر طرح کا تعاون کر رہے تھے، گورنمنٹ لیول پہ بھی ماشاءاللہ. اور ادھر بھی جو سلسلہ. اور وہ ہماری پریڈ اتنی کامیاب ہوئی کہ یقین کریں کہ دور دور تک جہاں تک نظر جاتی تھی جی. وہ جناب مجمع بھرا ہوا تھا. واہ. واہ. اور اللہ پاک کے کرم سے
وہ بہت کامیاب پریڈ، ماشاءاللہ اس میں کانگریس مین کافی آئے، تو جو اس میں سب سے کلیدی کردار جو میجر اوون جی ہمارے کانگریس مین یہ کونیا لینڈ کے تھے ان کا تھا، اور اس میں انہوں نے پاکستانی قوم کی رہنمائی بھی کی اور کشمیر کے لیے صحیح جناب انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، جی اور کشمیر کا جو سلسلہ تھا اس کو کانگریس میں بھی انہوں نے اٹھایا، اچھا واہ ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ پریڈ ہماری بہت طرف کمال بہت کمال. کامیاب. خواتین و حضرات آپ نے سنا کہ چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب پاکستان ڈے پریڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے، اور سپٹمبر 11 کے صرف ایک سال بعد جبکہ یہاں خوف و ہراس کی فضا تھی اور پاکستانی جو کمیونٹی تھی وہ یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے جو ہے وہ دباؤ میں تھی، اس موقع پہ اپنی کمیونٹی کو سامنے لانا اور ان کے ساتھ اتحاد کا، محبت کا، یگانگت کا مظاہرہ کرنا اور ان کو حوصلہ دینا، یقیناً یہ اپنے آپ میں ایک بہت قابل تعریف کاوش تھی. اور آج بھی پاکستان کے جو لوگ یہاں پہ نیو یارک میں رہتے ہیں ان کو یہ ایونٹ بہت اچھی طرح یاد ہے. آپ نے میجر اوون کا بار بار ذکر کیا، تو ماشاءاللہ سے آپ کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. میں نے جی. سنا کہ آپ انہیں پاکستان بھی ساتھ لے گئے تھے. ہاں جی، جی وہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی جی تو وہ تیار ہو گئے. اس میں ہمارے ساتھ چوری شفقت صاحب ہیں لیٹ لیموزین والے، صحیح انہوں نے بڑا تعاون کیا، اور وہ بھی جناب اس میں پیش قاضی مشتاق صاحب ہیں صحیح جو ہمارے مکی مسجد کے جی جی ٹرسٹی بھی ہیں، جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں صحیح مکی مسجد، وہ بھی ساتھ کے. تو وہاں کشمیر کا جو سارا ان کو دکھایا بارڈر اچھا وغیرہ، ماشاءاللہ اور انہوں نے جناب ادھر دیکھ کے آ کے پھر ادھر کانگریس میں وہ سارا سامان جو دیکھ کر آئے وہ بیان کیا، واہ اور کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہے تھے انڈیا گورنمنٹ کر رہی تھی وہ سارے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کس طرح ہو رہا ان کے صحیح ساتھ. یعنی انہوں نے کانگریس میں آواز اٹھائی. کئی کانگریس مین تو ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کشمیر کا. جی تو میجر اوون صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یو ایس کانگریس میں کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے. ماشاءاللہ. خواتین و حضرات دیکھیں، جو کام حکومتی سطح پر ہونا چاہیے تھا وہ ماشاءاللہ سے امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں میں سے یہ سعادت ملی جناب چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ پبلک ڈپلومیسی کے تحت آگے بڑھ کر یہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ بڑے اچھے روابط قائم کیے اور ان کو پاکستان کے موقف کو وہاں تک پہنچانے کے لیے ماشاءاللہ استعمال کیا. ان کے علاوہ اور کون سے پولیٹیشنز کے ساتھ آپ کے ماشاءاللہ اچھے تعلقات رہے، اچھے روابط رہے؟ ان کے علاوہ جناب روڈی جولیانی جو میئر تھے جو میئر تھے جی ان کے ساتھ وہ 2 ٹرم کے لیے آئے تھے. وہ ادھر ہمارے پاس آئے، اچھا انہوں نے ریکویسٹ کی ووٹوں کے لیے. تو ہمارے کافی اور دوست جن میں آفت صابر صاحب بھی تھے، جی شفقت چودھری صاحب تھے، جی ہم سب نے مل کر ان کے لیے ایک بہت بڑی ریلی کا انتظام کیا ایوینیو جے پہ. واہ اور اس میں سب سے جو بڑی بات تھی ان کے لیے، امریکن کے لیے بھی، کہ وہ جو تصر تھا کہ جوش اور مسلمان آپس میں کوئی جی ان کی دشمنی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، وہ بالکل غلط ثابت ہوا. واہ جوش کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی نے ہزاروں کی تعداد میں مل کے اس روڈی جلیانی کو ویلکم کیا. واہ واہ اور وہ ایک عجیب سما تھا کہ ایک طرف سارے جوش ہزاروں میں کھڑے ہیں، صحیح ایک طرف پاکستانی کھڑے ہیں. پھر وہ سٹیج پہ بلایا گیا تو مختصر جو ہے وہاں سپیچز بھی ہوئی. واہ تو روڈی جلیانی کو پتہ چلا کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے. اچھا پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے. صحیح تو پھر وہ یہاں تک کہ ہمارا جو بھی یہ یوم آزادی کے سلسلے میں جی ہم میلہ منعقد کرتے تھے فیسٹیول، جی اس میں روڈی جلیانی کیا آتا بات تھا. اس میں ہم 2-4 دوست ایسے تھے جن کو انہوں نے پھر وہاں پلیگ بھی دیے. وہ میں بعد میں آپ کو جی یقیناً بالکل فوٹو وغیرہ دوں گا. جی پھر اس کے بعد میئر بلومبرگ آئے. صحیح میئر بلومبرگ کو بھی ہم نے ویلکم کیا.
وہ بھی تقریباً وہ تو میرے خیال 12 سال رہے ہیں میں، تو وہ بھی ہماری پریڈ میں آتے تھے صحیح اور بڑا تعاون کرتے تھے پاکستانی کمیونٹی کے اور جو لیے۔ موجودہ میئر ہیں ایرک ایڈم، ان کے ساتھ بھی ایرک ماشاءاللہ۔ ایڈم تو جہاں تک کہ وہ جناب ہمارے بڑے اپنا قریبی جو دوست ہیں ان میں سے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، اور وہ 3 دفعہ ہمارے چیئرمین ملک ناصر وان صاحب کے گھر تشریف لائے، جی واہ ماشاءاللہ، اور ہم سب نے یعنی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے جتنے ڈائریکٹر ہیں ان نے مل کر ملک صاحب کے گھر ان کو ویلکم کیا، ان کے فنڈ ریزنگ میں سب نے حصہ لیا، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جیت کر پھر ملک صاحب کے گھر آئے شکریہ ادا کرنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس وقت ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، جی وہ ہمارے ایونٹ میں اور بھی جو کوئی بینگ اے کمیونٹی ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جی۔ تو ہم جناب ان کو ریکویسٹ اور چوہدری صاحب میں نے دیکھا ہے کہ جو یو ایس اے کے منارٹی چیئرمین ہے جناب جیفری حکیم، ان سے بھی آپ کے کافی قریبی روابط ہیں، قریبی دوستانہ تعلق ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ ہاں جی، حکیم جعفری صاحب جناب، ان سے ہمارا تعلق جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا نا سٹی کونسلر کے لیے صحیح، تب سے ہے۔ ٹھیک، تو میں ایک ان کو بڑا سرپرائز دیا میں نے، میرا ایک دوست ہے جیمز آرچیبلڈ، وہ یہ امریکن کمیونٹی میں ہی ہے، وہ اس نے میرا تعارف کرایا، اور میں 8 یا 10 گاڑیاں لے کر جی، سارا دن اچھا، ان کا الیکشن لڑتا رہا۔ وہ رہن ہو گئی کہ یہ کیا آپ طریقہ نے پاکستان والا جو الیکشن کا انداز تھا وہ آپ نے نیو یارک خود بنا لیا، اپنا تو لیا، وہ بڑے خوش ہوئے، وہ جیت گئے۔ کیا بات ہے، پھر انہوں نے جناب میں نہیں بولا، ہر اپنے جتنے بھی ان کے فنکشن ہوتے تھے اس میں بلاتے۔ پھر انہوں نے الیکشن لڑا اسٹیٹ سینٹر کے لیے، صحیح، تو اس میں بھی تقریباً میں اور دوستوں کو 12-14 گاڑیاں لے کے ادھر پہنچ گئے۔ اس وقت انہوں نے خود کہا کہ بھائی ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی بھی اچھا واہ بھائی آج، واہ، تو وہ بھی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کانگریس کا الیکشن لڑا، پھر ہم نے ادھر ان کا فنڈ ریزنگ کیا بخارا ریسٹورنٹ میں، صحیح، 2 دفعہ ان کو ادھر بلایا، تو انہوں نے جناب وہاں سے یعنی سٹی کونسلر سے ابتدا ہوئی، تو اب تک ابھی بھی مجھے ان کی جو ہے ملتے بھی ہیں، ای میلیں بھی آتی ہیں، اور انشاءاللہ مستقل قریب میں ہم بہت جلدی ان کو پھر بلا بھی رہے آنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ، تو بڑے اچھے ہیں، جی، بڑے پڑھے لکھے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وہ یو ایس کانگریس کے اسپیکر ہوں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کیا ہے چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب نے، اور قطع نظر اس بات کے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کی خدمات کو سراہتی ہے، اس کا اعتراف کرتی ہے، ان کو ریکگنائز کرتی ہے یا نہیں کرتی، انہوں نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا، اور یو ایس گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں، جو یہاں کے مشہور و معروف پولیٹیشنز ہیں، اور آپ نے سنا کہ نیو یارک سٹی کے جتنے بھی میئر رہے ہیں ان کے ساتھ چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب کے نہ صرف قریبی دوستانہ مراسم رہے، بلکہ انہوں نے ان کو پاکستان کے مسائل کی جانب بھی ان کی توجہ دلائی، کشمیر کا مسئلہ بھی اجاگر کیا، اور ہمارے جو یہاں پر پاکستان ڈے کی تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی بطور مہمان مدعو کیا۔ تو یقیناً ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے سینئرز نے کس طریقے سے اس ملک میں رہ کر پاکستانیوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے اپنا وقت بھی جو ہے وہ دیا، اور اپنے وسائل بھی خرچ کیے۔ یقیناً جس طریقے سے آپ نے سنا کہ جی میئر ایرک ایڈم جو ہے وہ 3 دفعہ آ چکے ہیں، تو یہ تعلقات 2 طرفہ ہوتے ہیں۔ چودھری صاحب اور ان کے رفقا یقیناً ان کے لیے ٹائم بھی دیتے ہیں، اپنے وسائل بھی ان پہ خرچ کرتے ہیں، تب جا کر ان کو اس قسم کے جو ہے وہ رزلٹس ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا، اب میں آنا چاہوں گا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی جانب۔ آپ ماشاءاللہ اس کے ایگزیکٹو بورڈ ممبرز کے سینئر جو ہے اس کے آپ رکن ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ فیونرل جو کمیٹی ہے AICC کی، اس کو بھی آپ لیڈ کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس کے چیئرمین بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں ماشاءاللہ آپ کی شمولیت کب ہوئی، اور ملک ناصر اعوان صاحب ہوں، طاہر بھٹا صاحب ہوں، شیخ اشفاق صاحب ہوں، ان کے ساتھ مل کر
جو اہم جو مواقع ہے, جو ایونٹس ہیں, وہ کون کون سے آپ لوگوں نے یہاں پر کیے ہیں؟ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جب سے بنا ہے جی جی اسی وقت سے ہم دوست جو ہیں طاہر بھٹا صاحب, جی, شیخ شفاق صاحب, ماشاء اللہ. ملک ناصر وان صاحب, ہم نے ان کو چیئرمین منتخب کیا. تو یہ تقریباً آج سے 15 سال پہلے کی بات. صحیح صحیح. تو وہاں سے لے کے آج تک اس مطلب علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جو ہے اس میں ہی سارے لوگوں نے اپنی جو ہے خدمات اپنے وسائل کے مطابق اخراجات صحیح, ہر چیز برداشت کی. ماشاء اللہ. اور یقین جانیں کہ یہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو جی, یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس, اچھا, اس کے بعد اگر کسی کو کوئی جاب کا مسئلہ ہے جی, اس پہ, صحیح, اور اس کے بعد جناب ایمیگرینٹ جو ہماری فیملیز وغیرہ اسپانسر ہوئی تھیں ان کی وہ ٹرن نہیں آتی تھی 2-2 3 سال, ہم نے رات کو ایکسپیڈائٹ کروانے کے لیے. اس کو, کیونکہ ادھر دن ہوتا ہے ادھر رات ہوتی ہے, جی جی, تو ہم نے میجر اوون جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ان کا جو ڈائریکٹر تھے ان کو ریکویسٹ کر کے رات کو ادھر سے دفتر کھلا کے ادھر کر لگی. کیا بات ہے, تو 12 بج جاتا تھا. واہ, تو لیکن الحمدللہ کہ وہ ساری فیملی اب ماشاء اللہ. یہاں پہ آ گئی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کنٹرول کا ذکر کیا آپ نے, تو اس میں کیا آپ, جیسے آپ کو اطلاع ملی کسی علاقے میں کہ جی کسی پاکستانی فیملی میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے, تو پہلا رسپانس کیا ہوتا ہے آپ کا؟ پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے ان کو جناب مل کے, مثلا اگر میاں بیوی کا ہے صحیح, تو دونوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں, جی, ان پہ اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے صحیح, کہ ایک دوسرے کے خلاف کمپلین اور کورٹ میں پولیس میں. تو ہماری فیملی بھی اچھی ہیں, سارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں, اسلامی طرز ساری کی پرورش ہوئی ہے, جی, تو اس میں کافی کامیابی ہو جاتی تھی ماشاء اللہ, کہ وہ آپس میں صلح کر لیتے. صحیح, اگر کسی نے مثلا آلریڈی پولیس اسٹیشن میں کی ہے تو ہم پولیس کو ریکویسٹ کرتے, کیونکہ ہمارے جو ملک ناصر صاحب ہیں یہ پولیس لائزان بھی ہیں, جی, تو وہ بھی جو ہے وہ جا کے ریکویسٹ کرنی کہ بھئی ہم صلح کروا رہے ہیں, آپ پلیز ان کو ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں. صحیح, تو پولیس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ خاص طور پہ 70% کو, جی, کہ انہوں نے ہماری بڑی جو ہے وہ سنی ہیں باتیں, صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں ٹائم دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کمیونٹی بیس پہ حل کرنا چاہیں جی, تو کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ, اور ہمارے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے بچوں کے مسئلے میں, اور مثلا کئی بچیاں جو ہے ان سے غلطی ہو جاتی تھی بیٹوں سے, ماں باپ کے ساتھ, تو سارے معاملات میں ہم نے کافی حد تک اس میں کامیابی حاصل کی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو جناب اپنے اپنے گھر میں واپس لے کر آئے. کیا بات ہے. محترم ناظرین, چیچی صاحب نے جن اقدامات کا ذکر کیا ہے یہ بہت اہم ہے. مجھے خود ان کے ساتھ کمیونٹی کونسل کی میٹنگ میں شامل ہونے کا موقع ملا, اور میں نے جب دیکھا کہ ان کے یہاں کے پولیس آفیسرز کے ساتھ, یہاں کی لوکل جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور اس طریقے سے مختلف جو دفاتر ہیں ان کے ساتھ کس قسم کے روابط ہیں, کیا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور کس طریقے سے یہ پاکستانیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. اب ماشاءاللہ سے ان کی وجہ سے کتنے گھرانے ٹوٹنے سے بچ گئے اور وہ قانونی مشکلات سے بچ گئے. کئی بچے ہیں جن کو شاید فاسٹر پیرنٹس کے حوالے کر دیا جاتا, لیکن بر وقت ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے. اور اس طریقے سے اور بھی بڑے کارنامے ہیں. اگر آپ نیو یارک میں یا ٹرائی اسٹیٹ میں کہیں رہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو وزٹ کریں, یا ان کی ویب سائٹ AICCNY.org یہ وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے گا. بڑے 15 سے زائد شعبہ جات ہیں, لیکن ان میں ایک بہت ہی خاص شعبہ جس کو چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب لیڈ کرتے ہیں, یہ اس کے چیئرمین ہیں, وہ ہے فیونرل سروسز کا. یہاں پہ امریکہ میں اب تو ماشاءاللہ سے جگہ جگہ مسلم فیونرل ہاؤسز جو ہے ہوم نظر آتے ہیں ہمیں,
لیکن اب سے 10-15 سال پہلے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا, بڑا چیلنج ہوتا تھا. آج بھی کئی ایسی فیملیز ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اب فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا ہے, ان کے تجہیز اور تکفین کے انتظامات کیسے کرنے ہیں, اور اگر امریکہ میں ان کی تدفین کرنی ہے تو بھی ایک بڑا یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اگر پاکستان لے کے جانا ہے تو پراپر ڈاکومنٹیشن, اس کی اپروولز, اور ان کو یہاں سے عزت اور احترام کے ساتھ یہاں سے پاکستان منتقل کرنا اپنے آپ میں یہ ایک بڑا صبر آزما اور ایک مشکل مرحلہ ہے. تو میں چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ فیونرل ہوم کس طریقے سے آپ کا ورک کرتا ہے. اگر آپ کو کال آتی ہے صبح کے 4 بجے کہ جناب فلاں ایک پاکستانی فیملی میں ایک فرد کا انتقال ہو گیا ہے, تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اور سب سے پہلے تو جناب ہم اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا, جی کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے, صحیح, اس کو وہاں سے ریلیز کرانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹ, جو ڈاکومنٹ, اس کے پاسپورٹ وغیرہ. کئی ہمارے ایسے حضرات ہیں ان کا پاسپورٹ ہی نہیں ملتے تھے, اچھا, پتہ نہیں کہاں رکھ دیے, کیا ہو گیا. تو پھر سارے ڈاکومنٹ کونسلیٹ سے ان کے تیار کروانے, اور کونسلیٹ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے. جی اور اس کے بعد پھر ان کی تجہیز و تکفین, اگر ان کے ورثاء کہتے ہیں کہ ادھر ہی دفن کرنا ہے, صحیح, تو پھر ہمارے لیے 2 چوائسز ہیں. نیو جرسی میں ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا قبرستان ہے, اور ایک لانگ آئیلینڈ میں. صحیح, تو پھر ان کی چوائس کے مطابق وہاں پہ انتظام کرتے ہیں. جی پھر پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے جی, کہ اگر تو کوئی صاحب سیت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جیب سے پیسے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں, تو پھر ہم یہ جو ہماری کمیٹی ہے, اچھا, اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر, جی, یہ ہم اپنے پاس سے جو ہے سارا انتظام پیسوں کا بھی کرتے ہیں. واہ, اور ان کو اگر ڈیڈ باڈی پاکستان بھیجنی ہے تو ان کی ٹکٹ, ان کا سارے انتظامات ادھر جنازہ کروا کے صحیح, تو ادھر بھیجتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے جو فیس رکھی ہوئی ہے اپنی, یہ جو کمیٹی بنائی ہے, جی ظاہر ہے کہ یہ ایسے تو نہیں جی, چلتا. یقیناً یہ اس باہمی کے تعاون سے لیے ہی چلتا ہے. مسکل ممبرشپ بھی کرتے ہیں. صحیح, وہ جو ہے $50 منتھلی اوکے, جو وہ ہمیں دیتے ہیں. صحیح, ان $50 میں ان کی پوری فیملی کور ہے. اچھا, واہ, تو اگر نہیں بھی کوئی ہمارا ممبر, تو پھر بھی ہم اپنی کمیٹی کی طرف سے اگر ہمیں کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو ہم 2-3 ہزار جو بھی ان کی کمی ہو وہ پوری کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے سارے دوستوں نے مل کے یہ جو علامہ اقبال کی جو فنرل کمیٹی ہے, اسے یہ کبھی پیچھے نہیں رہی. اور کہیں سے بھی اگر دوسرے شہر کوئین وغیرہ ادھر سے بھی ہمیں کوئی کال آتی ہے کہ ان کو پتہ ہے ہماری کمیٹی کا, جی, تو ہم جناب اسپیشل ہمارے ممبران میں ہوں, شیخ شواق صاحب ہیں, ملک ناصر صاحب ہیں, طاہر بھٹا صاحب ہیں, کمبو صاحب ہیں, تو ہم جو ہے کوئی 1-2 ممبر چلے جاتے ہیں, صحیح, جنازہ بھی جناب پڑھتے ہیں, اور آپ ان کی خدمت بھی کر کے آتے ہیں کہ یہ بھائی کیا بات, ہماری کمیٹی کی طرف سے. ماشاء اللہ, تو ابھی بھی انشاءاللہ میں یہ جناب چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی جو فنرل کمیٹی ہے اس کو ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے آگے سے نہ کر دیا. جی, ہم نے پورا رسپانس. ماشاء اللہ, اور ایک چیز میں پہلے بھول گیا تھا کہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سونامی آیا تھا. جی جی جی, تو سونامی میں ہم نے ہماری پوری جو آرگنائزیشن ہے, ہم نے جناب فار راکاوے, یہاں بہت تباہی ہوئی تھی, جی جی, وہاں ہم نے اپنا کیمپ لگایا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی طرف. ماشاء اللہ, اور وہاں پہ سردی کا موسم تھا, ہم نے بلینکٹ, یہ جو کیا بولتے ہیں رضائیاں وغیرہ, جی, یہ سارا اور کھانے پینے کا اس طرح ڈھیر لگائے ہوئے تھے. صحیح, تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں یہ لوگ. ہم نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم آپ کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں, واہ, اور یہ ہم آپ کے لیے لے. اور وہاں پہ پھر جو پولیس کمشنر وہ جناب اپنے اسپیشل وہ اپنے جہاز پہ وہاں پہ گیا, کیا بات, اس نے ہمارے ساتھ 10-15 منٹ جو ہے وہ گزارے, اس نے دیکھا
اس نے بہت اپریشیٹ کیا ماشاءاللہ کہ پاکستانی کمیونٹی ہم، اتنی درد رکھنے والی کمیونٹی ہے. واہ تو ہمارے تعلقات جو ہے امریکن کمیونٹی سے بہت مزید مضبوط ہو. کیا بات ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ شعر ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا، جن کی مناسبت سے، جن کی نسبت سے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے، درد دل رکھنے والے پاکستانیوں نے یہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بنایا ہے. اور آپ نے سنا کہ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، AICC علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے اراکین آگے بڑھ کر ہمیشہ اپنے لوگوں کے کام آتے ہیں. فیونرل ہوم کی سروسز انتہائی قابل تعریف ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے تمام دوستوں کو جزائے خیر دے. آمین. اور ماشاءاللہ سے آپ نے سنا کہ صرف $50 ماہانہ کی ممبرشپ میں آپ اور آپ کی پوری فیملی کی آخری جو رسومات ہیں ان کا پوری طریقے سے جو ہے خیال رکھا جاتا ہے. چیز صاحب ہمارا ٹائم اختتام کو جا پہنچا ہے. میں اب گزارش کروں گا کہ آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو. میری طرف سے تو یہی پیغام ہے جی کہ انسان کے اندر ایک درد ہوتا ہے، ایک اچھا انسان ہوتا ہے، جی تو وہ اپنی جو خوبیاں ہیں جی ان کو سامنے لانا چاہیے، کیا بات. اور زیادہ سے زیادہ ہم، خدمت کا جو جذبہ ہے جی اس میں جو مزہ ہے نا جی وہ کسی دولت اکٹھی کرنے میں نہیں. سبحان اللہ. ہم نے یہاں پہ ٹائم دیا ہے، جی ہم نے یہاں پہ خرچ کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اندر سے مطمئن ہیں. الحمدللہ. اور آئندہ بھی میں جو ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا جو جی جی کہ ابھی بھی جو فیملی آتی ہیں پاکستان سے ادھر ہم، بروکلین میں، ہم، دوسروں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، جی جہاں تک ہم سے کوئی رابطہ نہ کریں، جی کہ اگر کسی کو کوئی جاب کا مسئلہ ہو، ہم، کوئی رہائش کا مسئلہ ہو، تو اس میں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر انشاءاللہ پیش ہے، اور ہم ان کی جناب جو بھی تکلیف اس سلسلے میں ہوگی وہ دور کریں. اور میں آپ کا بہت شکر گزار آپ کا ہوں بہت شکریہ. کہ آپ نے جناب یہ سلسلہ شروع جی، کیا ہے، جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. آمین آمین. خواتین و حضرات، آپ نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے ایگزیکٹو بورڈ ممبر جناب چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب، جو کہ AICC کے سینئر ڈائریکٹر بھی ہیں اور فیونرل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کی جو سماجی خدمات کا دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے. آج ہم نے مختصر وقت میں کوشش کی کہ ان سے ہم بات کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید ان کے ساتھ بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. تو ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب میں چاہوں گا کہ آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہمارے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں AICCNY کے، آپ ان کو بھی فالو کریں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں. مزید جو معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. نیچے اسکرین پہ ہمارا ایڈریس آ رہا ہے. تو آپ سے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سجاد مدنی اور چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت مہربانی.